الرحمن الرحیم دوستو بھائیو، نماز ایک اللہ رب العالمین کی ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اللہ عز و جل کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اور وہاں اللہ عز و جل اپنے بندے کو 5 وقت اپنے یاد میں پاتا ہے، تو اس کی ہر دعا، ہر مراد، ہر اس کی ضرورت کو پورا فرماتا ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ نے فرمایا کہ میری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو، یعنی اللہ کو یاد کرتے تو ہمیشہ یاد کرتے ہیں، لیکن اسپیشلی یاد کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے اپنے گھر میں ہمیں بلایا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے محبوب چیز عبادتوں میں نماز تھی، تو نماز سب سے پہلے اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور نماز میں بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا مجموعہ نماز کے اندر اللہ نے رکھا ہے، جو ہر ایک حرکت پر ایک دعا ہے۔ جب ہم تکبیر تحریمہ کرتے ہیں تو اس کے بعد سورہ فاتحہ دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے امام ہو یا منفرد ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے اکیلا ہو، ہر حال میں نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن کہا ہے علماء اکرام نے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے۔ لیکن اہم چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نماز کی جو دعائیں ہیں ان کو یاد کرنا اور ان کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کو اہتمام کے ساتھ پڑھا ہے، اور یہ دعائیں بڑی ہی قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ یہ دعا کب مانگتے تھے؟ اور یہ دعا تشہد اخیر میں مانگتے تھے، یعنی آخری تشہد میں یہ دعا مانگا کرتے تھے سلام پھیرنے سے پہلے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ لفظ ہے، اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربعین، جب تم میں سے کوئی نماز میں تشہد میں بیٹھے تو ان 4 کلمات سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات۔ یہ دعا کیونکہ تشہد وہ بہت ہی اہم نماز کا حصہ ہے جس پہ نماز کا اختتام ہوتا ہے، اور یہ دعا بہت ہی عظیم دعا ہے کہ اس میں اللہ عز و جل سے ہر طرح کے شر سے، تمام بڑے بڑے جو شر ہیں اور ان کے اسباب سے اللہ سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بہت زیادہ خاص خیال رکھا ہے، اور آپ اس سے دعا مانگا کرتے تھے، اور آپ نے دعا مانگنے کا ہمیں بھی حکم دیا ہے۔ اور یہ دعا نمازوں کے بعد میں آخری وقت میں، کیونکہ وہ دعا کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور یہ دعا بڑی ہی عظیم الشان عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے اور دنیا کی خواہشوں، رغبتوں اور فتنوں سے پناہ مانگنے کے لیے، اور شیطان کے بہکاوے سے، جب شیطان انسان کو دنیا کے فتنوں میں مبتلا کرتا ہے اور موت کے وقت میں انسان کو گمراہ کرتا ہے مختلف وسوسے ڈال کر، اور اسی طرح سے عذاب قبر کے فتنوں سے جو کہ عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں، اور اسی طرح ان دجالوں، کذابوں کا جو ہمیں انسانوں کی شکل میں حق سے موڑنے کے لیے، اور یہ سب سے بڑی چیز دجال کا فتنہ، حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنوں سے ڈرایا ہے اور اس سے پناہ مانگنے کے لیے حکم دیا ہے۔ اور سب سے بڑا فتنہ جو کہ انسان کے لیے آخری زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فتنے ما ظہر منہ وما بطن، ظاہری طور پر، باطنی طور پر فتنے کثرت سے ہوں گے، تو اس لیے آدمی کو کثرت سے دعا مانگنا چاہیے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اخیر میں دعا مانگنا جائز ہے، جیسا کہ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، آپ کا حکم ہے۔ اور اسی طرح سے نمبر 2 یہ ہے کہ دعاؤں کے اندر سب سے اہم دعا، جامع دعا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا اہتمام کیا کہ یہ 4 قسم کے شر جو بہت ہی بڑے فتنے ہیں انسان کے لیے، دنیا اور آخرت کے تمام شر
اور اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں اس کی پناہ طلب کرنا اور اس کی حفاظت کے لیے اس کو بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے تشہد اخیر میں دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور عذاب قبر کا فتنہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث سے نمبر 3 یہ کہ عذاب قبر کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ برحق ہے، اور عذاب قبر پر ایمان رکھنا واجب ہے اور اس کے لیے اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اور عذاب قبر پر احادیث فطرت تواتر کے ساتھ میں بہت کثرت کے ساتھ میں آئے ہیں۔ نمبر 4 یہ کہ زندگی کے اندر شکوک و شبہات وہ سب کے سب انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں، دین سے دور کر دیتے ہیں۔ انسان کے دین کو برباد کرنے کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے دنیا کی خواہشیں رغبتیں، اور دوسرا ہے شکوک و شبہات۔ تو اسی طرح سے ہمیں نمبر 5 یہ ہے کہ بدترین دعا، بدترین داعی، بدترین دعوت دینے والے لوگوں کے سے آگاہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل جو شر، فساد، الحاد اور جو پھیلا ہوا ہے، جو موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے اور مختلف دنیاوی چینلوں کے ذریعے اور انسٹاگرام، فیس بک، یہ جو تمام فتنے ہیں جو انسان کو غافل کر دیتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہوئے اس طرح کے فتنوں سے بچنا چاہیے۔ اور اس میں یہاں پر فتنۃ المسیح الدجال کہا گیا ہے، اور مسیح علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مسیح الدجال کا فتنہ، کیونکہ وہ آخری زمانے میں آئے گا اور بڑے فتنے برپا کرے گا۔ نمبر 7 یہ کہ زندگی کے فتنے، انسان اپنی زندگی کے اندر آزمائش ہوتی ہے، زندگی کا ہر چیز، ہر عمر کے حساب سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، تو اس میں آدمی کو اللہ رب العالمین سے رجوع کرنا چاہیے ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ زندگی کے فتنے، رزق کے، میاں بیوی کے، بچوں کے، گھر کے، خاندان کے، دوستوں کے، اور اس طرح معاشی، معاشرتی، ازدواجی، ہر طرح کے فتنے موجود ہیں، تو ان کا خاتمہ اور ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اور نمبر 8 اس کے اندر جو موت کے فتنے، کیا مطلب ہے موت کے فتنوں سے مراد؟ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا ہے، وَإِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ، تم اپنے قبروں میں فتنوں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ یا ایک اسی طرح سے فتنۃ الدجال بھی ہے، جو موت سے پہلے انسان، اگر وہ وقت آئے گا کہ دجال آئے گا تو اس کے فتنے ہوں گے، تو ان تمام فتنوں سے پناہ مانگنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس حدیث سے یہ فوائد ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے بتائے گئے۔ آئیے اسی طرح سے ایک اور حدیث، عظیم الشان حدیث ہے، جو نماز میں تشہد اخیر میں پڑھنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اپنے عزیز صحابی، جن کو بہت زیادہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور جن کو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل بنا لیا ہے، اگر دنیا میں کسی انسان کو خلیل بنانا میرے لیے جائز ہوتا تو میں ابوبکر صدیق کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ تو آپ نے ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس انسان سے ہے؟ تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ انہوں نے کہا میں عورتوں کی بات نہیں پوچھ رہا ہوں، میں مردوں کی بات پوچھ رہا ہوں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ یہ کہیں گے کہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں عائشہ سے، پھر اس کے بعد جب عورتوں سے نہیں مردوں کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے باپ سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق آپ کے بہت ہی خاص الخاص آدمی تھے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، کہ آپ مجھے نماز میں میں کون سی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگوں یہ بتائیے، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ دعا کی قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ حالت نماز میں ہوتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا مانگا کریں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا ہے،
پھر ایک بار آپ دعا یاد کر لیجئے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ کہا یہ دعا اپنی نماز میں تشہد اخیر میں پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے یہ دعا اس لیے مانگی کیونکہ نماز میں ان کو پتہ تھا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے بندہ قریب ہوتا ہے، اور یہ دعا مانگنے کا بہت ہی مناسب وقت ہے۔ تو آپ کو پوچھا تو آپ نے آپ کو رہنمائی کی کہ نفع بخش دعا، بہت ہی نفع حاصل کرنے کے لیے زندگی کی تمام پریشانیوں میں یہ دعا بہت ہی جامع ہے اور بہت ہی نفع بخش، اور بہت ہی اس کے اندر فوائد موجود ہیں، کیونکہ اس میں سب سے پہلے بندہ اپنی عاجزی انکساری، اپنے آپ پر ظلم کرنے کا، اپنے نفس کے اندر تقصیر، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے میں بہت ہی کوتاہی کرتا ہے، اور پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے کہ وہی ایک اللہ کی ذات ہے جو انسان کے گناہوں پہ پردہ پوشی کرتی ہے اور احسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں پر، اور اللہ تعالیٰ ہی مغفرت کرتا ہے۔ تو ان سچے التجا کے ساتھ میں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں، من کے ساتھ میں اللہ سے دعا مانگنے کا یہ طریقہ آپ نے بتایا، اور اس میں اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ تو ہی مغفرت کرنے والا، تیرے علاوہ مغفرت کرنے پر کوئی قادر نہیں، نہ کوئی اور مغفرت کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور وہی انسان کی غلطیوں اور لغزشوں اور نافرمانیوں کو نظر انداز کرنے والا، بخشش کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگتے ہیں، کیونکہ رحمت یہ اللہ تعالیٰ کا خیر کثیر ہے۔ اور یہ دعا جب ختم کیا تو اللہ رب العالمین کے صفات سے آپ نے توسل حاصل کیا، یعنی وسیلہ مانگا اللہ تعالیٰ کی صفات کے، اور کہا کہ انت الغفور الرحیم، غفور اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اور اسماء و صفات ان سے توسل وسیلہ مانگنا جائز ہے، جیسا کہ علماء کرام نے کہا۔ اس حدیث سے ہمیں جو فائدے ہوتے ہیں، سب سے پہلی بات تو ہے کہ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا مستحب ہے، دعا مانگ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ دعا بہت ہی اچھی دعا اور بہت ہی مناسب دعا ہے، جیسا کہ علامہ صنعانی کہتے ہیں کہ جس ترتیب کے ساتھ یہ دعا نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم کیسے دعا مانگنا چاہیے، اللہ سے مدد کیسے حاصل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اپنی تقصیر، اپنی کوتاہی کا جو اللہ کی بارگاہ میں اس کا حق ادا کرنے میں بندہ کرتا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے، اور پھر اپنی ضرورت کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑی ضرورت ہمارے گناہوں کی بخشش ہے، اور اپنے گناہوں کی بخشش میں اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو معاف کر سکتا ہے، اور جہاں مغفرت کے ساتھ میں رحمت کی دعا بھی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم انی استغفر اللہ واتوب الیہ۔ آپ دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے اور اس کے ساتھ میں رحمت کی دعا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث کے اندر ثابت ہے، اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں آدمی اللہ کی رحمت سے ہی پورا کر سکتا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ اس دعا کے اندر سب سے پہلے اپنی عاجزی، انکساری اور کوتاہی اور اپنی مجبوری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو رکھنا ہے۔ نمبر 4 یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو جانتے تھے کہ انسان اپنی نماز میں ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور دعا کرنے کا سب سے عظیم مقام ہے۔ نمبر 5 یہ کہ علامہ ابن دقیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ نماز میں دعا کے قبولیت کے جو مقام ہے، ایک تو سجدہ ہے اور دوسرا تشہد اخیر میں، تشہد میں مانگنا چاہیے۔ یہ دونوں جگہیں ایسی ہیں جس میں دعا بندہ کثرت سے کرنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ بِالدُّعَاءِ، سجدوں میں آپ اجتہاد کرو، کوشش کرو کثرت کے ساتھ دعا کرنے کی، اور کیونکہ سجدے میں دعا کے قبولیت کا امکان ہے۔ اور اسی طرح تشہد کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا وَيَسْتَخِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ
جب تشہد میں اللہم صلی علی درود ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو اختیار ہے، جو چاہے خیر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، مانگیں، جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو ضرورت ہے آپ اللہ سے پیش کر سکتے ہیں۔ علامہ فاکہانی کہتے ہیں کہ یہ دعا ہم دونوں جگہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور تشہد اخیر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہوں کی بخشش صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ علامہ ابن دقیق العید کہتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ عز و جل بندے کو جب مغفرت مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے، اور معاف کرنے کے لیے کوئی عمل خیر یا کوئی بھی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بندہ اللہ سے مغفرت مانگے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، انک انت الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ یوں ہی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔